علیکم دوستوں، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامع ٹی وی۔ دوستوں، ماہ رمضان میں جامع ٹی وی نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ، صحیح کے ساتھ علاقہ کے لیے اتحاد امت کا ایک پروگرام شروع کیا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، جس میں الحمدللہ ہم نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو مدعو کیا، ان سے جو ہے رمضان کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں محترم جناب خادم حسین فاروقی صاحب، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی مامو کانجن زون کے۔ یہ صرف امیر جماعت اسلامی نہیں ہے، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک معروف عالم دین ہے جنہوں نے اپنے علاقہ کے اندر اتحاد امت کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں، بہت سارا کام کیا ہے۔ ہم انہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، بہت ہی میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بہت عقیدت رکھتا ہوں، آپ کے علم کے حوالے سے، آپ کی طبیعت کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو تانلا والا جیسے علاقے کے گرد و نواح میں، مامو کانجن جیسے علاقے میں رہتے ہوئے کام کیا اور لوگوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کی کوشش کی، یہ قابل ستائش ہے۔ سر، اسی لحاظ سے میں پہلا سوال بھی یہی کرنے جا رہا ہوں کہ سر، اتحاد امت کس قدر ضروری ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جب پورا مغرب الحاد اور پھر سیکولرزم، لبرلزم مکمل طور پہ حملہ آور ہے اسلام کے نام لیواؤں کے اوپر، اسلام کے حامیان کے اوپر، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ سر اس کے متعلق بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامع ٹی وی کے انتظامیہ کا، آپ دوستوں کا۔ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے یہاں پہ بات کرنے کا، اس پہ آپ کا شکریہ۔ آپ کا سوال جہاں تک ہے اتحاد امت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے جس کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس پہ پہلے بھی ورک کیا ہے۔ دوستوں کو، اسکالرز کو، مختلف طبقات زندگی کے لوگوں کو، خصوصاً علمی میدان کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے۔ آپ جس طرح کے بتا رہے ہیں، یہ بہت اہم ایشو ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس وقت امت کے اتحاد کی ضرورت کے حوالے سے بات ہے، تو جہاں دیگر مسائل ہیں امت کی اس تباہ حالی کے اسباب کے طور پہ انہیں لے لیں، تو جہاں دیگر عوامل کار فرما ہیں، وہاں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے وہ امت کا اتحاد نہ ہونا ہے۔ اور امت کا اتحاد کسی ایک حوالے سے ہی نہیں ہے، وہ ہمہ جہت اس کے پہلو ہیں۔ کئی عنوانات پہ امت افتراق کا اور انتشار کا شکار ہے، جہاں پہ ایک حصہ اس کا وہ مذہبی مسلکی اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے عنوانات ہیں اس کے حوالے سے، قبیلے کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، صوبائی تعصب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ اس امت کے لیے تباہی کا ہے، جس نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے، وہ ہمارا مذہبی مسلکی تعصب ہے، اختلاف ہے۔ اس پہ ہی زیادہ تر بات کی جاتی ہے، اور زیادہ سبب بھی وہی ہے، کیونکہ امت کو یکجا رکھنا اور اس کو متحد رکھنا، اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ہمارے ان نظریات کا ہے، عقائد کا ہے، جو اسلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ انہوں نے امت کو یکجا رکھنا تھا۔ جب وہ امت کے وہ لوگ جنہوں نے اتحاد قائم کرنا تھا، وہ خود انتشار کا اور افتراق کا اور فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، تو پھر حل اس کا کون کرے گا؟ اس لحاظ سے یہ ایک المیہ ہے کہ جن لوگوں نے اصلاح کرنی تھی، بگاڑ کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جن لوگوں نے اتحاد امت کو اہمیت دینی تھی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو برقرار رکھنا تھا، وہ خود اس کے انتشار اور افتراق کا سبب بن رہے ہیں، بہت دور تک نکلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حل ہے، اس کا علاج جو ہے، وہ تحمل ہے، بردباری ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ ہم قطعی طور پہ یہ قبول کرنے کو، جب گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی شخص، اس کی بھی رائے درست ہو سکتی ہے، اس کے بھی دلائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی رفع یدین اور عدم رفع یدین کی بات کرتا ہے، تو کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے میرا باپ اس طرح کرتا تھا اور میرا دادا اس طرح کرتا تھا، اس طرح یہ ہونا چاہیے۔ دونوں کے پاس قرآن و سنت کے حوالہ
جاتے ہیں، وہ ان حوالوں سے بات کرتے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ بطور ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے سب کو سب کی رائے کا احترام جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اتحاد امت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اس لحاظ سے ہمیں پہلی بات یہ کہ تحمل، بردباری، دوسرے کی کو برداشت کرنا اور اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ، دلائل کی بنیاد پر بیٹھ کے بات کرنا، اس کے علاوہ تو یہ اتنی خلیج بن گئی ہے کہ جس کو پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً سر، اور پھر مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اتحاد بہت ضروری ہے۔ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ المسلم اخو المسلم کے حوالے سے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی امت مسلمہ میں بہت بڑی جو ہے وہ رستے میں جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ فرقہ واریت ہی نظر آتی ہے۔ اور پھر جو آپ نے سب سے اہم بات کی کہ ہم صوبائی بنیاد پہ، خاندانی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ بھی تعصب کا اور فرقہ واریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ یقیناً امت کو جو ہے، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اہم جو ہے وہ وجہ بھی ہے۔ سر، امت جو ہے وہ اختلافی مسائل سے چھٹکارا کیسے پا سکتی ہے؟ کون سا ایسا رستہ ہے جس کو تھام کر امت جو ہے باقی تمام چیزوں کو رفع کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات جو بیسکس ہیں ہماری، ان میں سب سے زیادہ جس بات پہ توجہ دلائی گئی ہے، جس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے قرآن کے حوالے سے بھی اور احادیث طیبہ کے حوالے سے بھی، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ علامہ اقبال اور دیگر شعراء جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کے نظریات قرآن نے دو ٹوکا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور فرقہ فرقہ نہیں ہونا ہے۔ بالکل باقاعدہ فرقہ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو قبائل، برادریاں، قبیلے، خاندان ہم نے بنائے ہیں تمہارے، یہ فقط تعارف کے لیے ہیں، لیکن عزت میں کون بہتر ہے اور احترام میں کون بہتر ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم، ایک معیار، ایک بنیاد اور قرار دی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت اس کی ہے جو تقوی کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے موقع پر تو باقاعدہ آپ نے یہ سارے لفظ استعمال فرمایا اپنے خطبہ کے اندر کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، لا فضل، کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ معیار کیا ہے کسی کے معزز ہونے کا، معیار کیا ہے کسی کے باصلاحیت ہونے کا، وہ تقوی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم سارے حوالوں سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن تقوی جسے کہا گیا ہے ابھی تک ہم اس کا مفہوم اور مطلب بھی نہیں سمجھ پائے، عمل تو کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اختلاف امت کو یا انتشار امت کو، افتراق امت کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ فلاں نظریہ رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اگر ساری دیوبندیت بھی کوشش کر لے کہ بریلویت ختم ہو جائے تو یہ ان کا خواب ہے جو ممکن نہیں ہے۔ بریلویت چاہے کہ اہل حدیثیت اور دیوبندیت ختم ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں گا کہ سارے اہل تسنن، یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت، یہ اہل تسنن کے مختلف عنوانات ہیں، سنیوں کے ہیں، یہ سب چاہیں کہ شیعہ ختم ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مطلب یہ کہ خیال تو کیا جا سکتا ہے، خواہشات بھی ہیں لوگوں کی، ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ اکٹھے ہو کر کہیں کہ سنیوں کو ختم کریں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا درمیانی راستہ پھر یہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو سب سے پہلی بات یہ کہ تسلیم کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اختلاف اپنی جگہ، لیکن تسلیم کرنا ان کے وجود کو، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ یقیناً سر، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو ختم کرنا، کسی کا خاتمہ یہ مل کے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کے رسول سے محبت کے، اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، سب کے سب کلمہ
کلمہ گو ہیں، سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے منتخب کیا ہے، لیکن پھر جو ہے آگے وہ یقیناً پارا پارا ہو گئے یا فرقوں میں بٹ گئے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ سر رمضان چونکہ اپنی آخری جو ہے ایام معدودات، وہ گنتی کے چند دن، اب مزید گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے 4-5 دن سر، اور میرا نہیں خیال کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں کو دوبارہ یہ سال دیکھنا نصیب ہوگا، نہ جانے ہماری یہ قسمت میں ہے دوبارہ یہ سال دیکھنا یا نہیں، لیکن سر اس کے آخر میں صدقہ فطر آتا ہے۔ سر یہ صدقہ فطر کی فطرانہ کی اہمیت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کو مقرر کیا گیا، اور پھر سر کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کون شخص کتنا ادا کر سکتا ہے۔ سر اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک، اس میں جو عبادت ہے یہ اللہ کی ان تمام عبادات میں سے ایک منفرد عبادت ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں وہ الفاظ اللہ کے ساتھ جو منسوب ہیں، حدیث قدسی اسے کہہ لیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز رب کے لیے نہیں ہے، نماز بھی رب کے لیے، اور حج بھی، زکوٰۃ بھی، تمام عبادات اگر ہم کرتے ہیں تو مقصد تو اور کوئی نہیں ہوتا، رب کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اب باقاعدہ اس کو مینشن کر کے اس کو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری کا احتمال موجود ہے۔ ایک شخص وضو کر رہا ہے، پھر وہ نماز شروع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اعمال کر رہا ہے، دیکھیں جی بڑا نمازی ہے جی۔ اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، اور یہ خیال جو اس طرح کا آتا ہے وہ اس کی ساری عبادت کے سارے اجر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے جی، بڑا سخی ہے، حاجی کہلانے کے لیے اور مجاہد کہلاتا کہ جہاد تک کا بہت بڑا عمل برباد ہو جاتا ہے ریاکاری کی وجہ سے۔ لیکن یہ واحد عبادت ہے تمام عبادات کے اس مجموعہ میں جو روزہ ہے، کہ اس میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی موجود ہوں گے، لوگ موجود ہوں گے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا روزہ یا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس لیے اس کے اندر شائبہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، امکان نہیں ہے ریاکاری کا۔ تو اس لحاظ سے یہ خالصتاً اللہ نے اپنے لیے قرار دیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ رمضان جہاں بہت بڑی عبادت روزہ کا مہینہ ہے، وہاں اسے ہمدردی کا مہینہ کہا گیا، غمخواری کا مہینہ کہا گیا، اور سحری کروانا، افطار کروانا اور لوگوں کے ساتھ اپنی ساری یہ چیزیں شیئر کرنا، اس کو ہی دین کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس سحری افطاری میں دسترخوان بھرا ہوا ہو اور تمہارے پڑوس میں نہ ہو تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ خود بھی اختیار کیا اور اس کو حکماً شرعی طور پہ لاگو کر دیا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ جب تک فطر ادا نہیں کیا جائے گا، فطرانہ، اس وقت تک روزہ داروں کے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے۔ گویا تمہارے روزے پہنچیں گے نہیں رب کے پاس جب تک تم یہ، گویا مطلب اصل مقصد یہ ہوا پھر کہ یہ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا۔ جو بندہ عید کی خوشیاں اس کا ارینج نہیں کر سکتا، ذاتی طور پہ اس کے پرسنل جو ہیں وسائل، سورس آف انکم، اسے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں انجوائے کرے، تو جو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے مالی لحاظ سے کمی بیشی والے لوگ شروع سے موجود ہیں، آج بھی ہیں، تو دوسروں کو ان خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل۔ باقی اس کا جو نصاب ہے وہ علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور سارے میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں لاگو کیا گیا۔ اس لحاظ سے ہمیں اس سینس کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے کمزور، جو فائنانشلی لوگ کمزور ہیں،
اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں ان کو ارینج کر سکیں، اس لحاظ سے اس کو ادا کرنا بہت ضروری قرار دیا اور ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ یقیناً بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں اس کے مقصد کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں خود اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کس عظیم مقصد کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے خالق ہم سے چاہتے ہیں اس کے لیے ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنا ادا کرنا چاہیے۔ علماء کے حساب سے جو ہے نصاب آپ کو مل جائے گا۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم بات جو ہے پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ تو دوسروں کو جو ہے خوشیاں فراہم کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ سر، جس نے رمضان میں روزے رکھ کر اپنی بخشش حاصل نہ کر لی، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، رمضان فقط کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ انسان کو کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہے، رب کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی غصے کا اظہار اس نے نہیں کیا بندے کے ساتھ، بلکہ یہ اس کی ہمدردی ہے، اس کی خیر خواہی ہے کہ اس نے بندے کو روزے رکھوانے کا ایک شیڈول دیا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو جس کے پیٹ میں درد ہے اور ڈاکٹر کے پاس سے وہ میڈیسن وہ سیرپ کو لے کے آئی ہے، وہ کہتی بیٹا پی لو، پیتا نہیں ہے، ماں زبردستی اس کو گرا کے اس کے منہ میں وہ سیرپ ڈالتی ہے۔ دیکھنے والے تو سمجھیں گے بڑی ظالم ہے، لیکن دراصل اس کو اس انداز سے پلانا اس کی محبت کا تقاضا ہے اور اپنے بچے سے ہمدردی ہے۔ وہ دوائی پلائے گی ماں تو اس کے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ رمضان میں ہم کہتے ہیں بھوکا پیاسا رکھوایا اللہ نے، ہمارے ساتھ کیا دشمنی نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی ہمدردی اور محبت ہے، اس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھوائے ہیں اور مقصد اس کا میں نے بتایا تقویٰ ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان جو اصل اس کا ٹارگٹ اور ہدف ہے وہ انسان کے اندر چینج لانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کی عادات کو بدلنا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث جس میں پورا اس کا نچوڑ موجود ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس بندے نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ اور آپ نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے روزے کا اصل مقصد یہ ہے انسان کے اندر تبدیلی آئے، انقلاب آئے، چینج آئے، اور اس تبدیلی، انقلاب اور چینج کا قرآن نے جو نام رکھا ہے وہ تقویٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہی پیدا کرنا اور یہی ساری عبادات کا مقصد ہے۔ اور قرآن نے شروع میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن سے بھی وہ بندہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا جس میں تقویٰ نہیں ہے۔ اور تقوی کا دو لفظی میں آپ کو مفہوم یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی نظروں سے میں چھپ نہیں سکتا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والا بیٹا 12-13 سال کا، اس کی ماں بھی نہیں ہے موجود، اس کا ابو گھر سے باہر ہے، اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، فریج مشروبات سے بھری ہوئی ہے، کولر بھرا ہوا ہے پانی کا، گھڑے میں پانی موجود ہے، پیاس سے برا حال ہے، نڈھال ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ صرف اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ بے شک کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ پیاس سے برا حال اس کا ضرور ہے لیکن پانی نہیں پیتا۔ اس لحاظ سے روزہ سب سے زیادہ تربیت کرتا ہے بندہ مومن کی کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ جو غالب کا ایک اردو ادب سے ٹچ بس رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے غالب کا کیا مقام ہے اردو ادب میں۔ اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے زاہد اور رند دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں اردو ادب میں۔ کہتا ہے زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کی نظروں سے تو بچیں گے، کوئی بندہ نہ دیکھ لے گناہ ہم کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، کوئی غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا یقین ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی نظروں سے
نہیں بچ سکتے تو پھر ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ روزہ یہی ہمارے اندر صلاحیت، سوچ، فکر یہ پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ان روزوں سے اس کا اصل مقصد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً سر آپ نے بہت ہی اہم موضوع جو ہے وہ بیان کیا، لیکن شاید ناظرین کا جو ہے وہ دل رکھنے کے لیے آپ نے اس کی وہ سزا نہیں بتائی جو رمضان میں روزے رکھ کے مغفرت کا حصول نہ کر پانے والوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وعیدانہ انداز میں وعید کے طور پہ فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے آپ کی، علماء رمضان میں اکثر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف لانے لگے خطبہ جمعہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری پر آپ نے بلند آواز سے آمین کہا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا، صحابہ کرام نے بعد میں پوچھے یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا پہلے کبھی نہیں کیا، خلاف معمول تھا؟ آپ نے پھر ساری بات بتائی۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پا لینے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروائی، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو جائے۔ بلکہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کے اس بد دعائیہ جملے پر میں نے آمین کہہ دیا۔ اب جس پر سید الملائکہ وہ بد دعا کریں اور سید الانبیاء اور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں، اس دعا یا بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ اس لحاظ سے ہمیں اس رمضان سے استفادہ کرنا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ جی سر، آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے کہ رمضان جو ہے اس کے روزے نہ رکھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سید الملائکہ سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ بد دعا ہے ان کے لیے۔ لیکن سر جو ہم بہت ہی اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو زیادہ تر رمضان میں ہی ڈسکس ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کیا یہ رمضان سے منسوب ہے؟ کیا رمضان میں ہی اس کو ادا کرنا چاہیے یا اس کی ادائیگی کا کوئی اور وقت ہے سر؟ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے لیے ایام حج مقرر ہیں، رمضان روزوں کے لیے دن مقرر ہیں، نماز کے اوقات مقرر ہیں، اور قرآن نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ اوقات پر ہی نماز فرض ہے۔ روزے سارا سال بندہ رکھتا رہے لیکن رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس پہ جو فرض تھا وہ تو نہ ادا ہوا۔ بالکل ایسے اس لحاظ سے، اور بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے جس بندے کا ایک روزہ مس ہو گیا رمضان کا، وہ بعد میں ساری زندگی بھی وہ رکھتا رہے، اس کے خانے میں ٹک تو ہو جائے گا کہ اس کے میں ایک فرض روزہ تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن وہ اجر نہیں مل سکے گا جو اس وقت ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک غلط العام ہو گیا ہے، اور یہ نظریہ اور یہ تصور عام ہو گیا ہے، جسے میں تو غلط کہوں گا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر ہے، اور شاید میری معلومات وہ درست نہ ہوں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں رجب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، فرمایا نیتوں پر ہی دار و مدار اعمال کے درست ہونے کا۔ رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب پورا کرتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے، ان کا تصور یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہی زکوٰۃ ہم اگر رمضان سے آگے پیچھے ادا کریں گے تو اتنا اجر نہیں ہوگا، اور رمضان میں ادا کریں گے تو ہوگا۔ اس لحاظ سے وہ اپنی زکوٰۃ وہ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں۔ اس حد تک تو امکان ہے، اور یہ انشاءاللہ ہوگا بھی صحیح کہ اس نیت کی بنیاد پر ان کو اجر ملے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی اصل تعمیل یہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو یہ زکوٰۃ کا مہینہ قرار دیا ہے اسی میں ادا کیا جائے تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یقیناً سر، جس مہینے میں اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا اسی میں کرنا چاہیے، فرض عبادت ہے اور فرض عبادت کو بڑا دیکھ بھال کے ادا کرنا چاہیے۔ سر زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دم میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ میری کوئی 8 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بن گئی، وہ میں نے یکمشت ادا نہیں کی، میں نے یوں کیا کہ رمضان میں کچھ اس میں سے 50,000 ادا کر دیا، باقی 7.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بچا کے رکھا، یہاں تک کہ نیا رمضان بھی آ چکا تھا اور اس بھائی کے وہ بتا رہے تھے میرے پاس ابھی بھی 4 لاکھ روپیہ پچھلے سال کی زکوٰۃ پڑی ہے۔ سر یہ کسی بھی طرح جائز ہو سکتا ہے کہ ایک حکم دیا گیا، اگلے سال کی زکوٰۃ بھی اگر پچھلا بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، نہ جانے کس وجہ سے اتنی کنجوسی سے ادا کیا گیا؟ سر کیا اس کے بارے میں بھی کوئی سر ہے چیز؟ بنیادی طور پر تو میں زکوٰۃ کے حوالے سے کہوں گا ایک جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے،
وہ ہونا چاہیے اس کی اصلاح کسی بھی حوالے سے، کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے پاس جو ان کو شیطان جو ایک دلیل دیتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، تو لیکن اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس حوالے سے میں چند جملوں میں بات کہہ کے اگلی بات اصل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی اور لفظی معنی جو بیان کیا گیا ہے نا، وہ عربی ادب اور عربی زبان جاننے والوں نے وہ دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، مال سے زکوٰۃ نکل جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر وہ موجود رہے گا وہ حصہ جتنا اللہ اور اس کے رسول کا حصہ مقرر کیا ہے وہ رہے گا، تو بے شک حلال کا مال ہے، محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ کیا ہے، کوئی اس میں کرپشن بددیانتی کوئی دو نمبری نہیں کیے، بالکل فیئر ذرائع سے اس نے کمایا ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا وہ سارا مال ہی مشکوک ہو جائے گا، اور اس کی وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ اس کا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا لغوی معنی جو بیان کیا ہے اصحاب لغت نے، وہ ہے بڑھوتری، بڑھنا، زیادہ ہونا، یعنی اسلام کے کئی سارے احکامات ہیں جو عقلی طور پہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے حکم دیا چونکہ ہمیں ماننا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال گھٹتا نہیں ہے، اس کا بڑھتا ہے، گویا زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے مال کے بڑھنے کا، اس کی بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ اگلی بات جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ جہاں پہ نماز کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ہے، بلکہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ نماز کے ساتھ اس عبادت کا، جس فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار یہی آتا ہے۔ بالکل ایسے سر۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ نہایت اہمیت کا حامل اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور نیک عمل ہے۔ اس کا مقصد فلسفہ وہی ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں سائل اور مسکین اور حقداروں کا حق ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے بعض اوقات لوگوں کو دیتے ہیں، غریب غرباء کو اور مستحقین کو، پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر رزق بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ نہایت اہم ہے، اور اس کی ادائیگی کا، جس طرح کہ نماز اگلی نماز تک نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ قضا ہوگی، اصل موقع سے آگے پیچھے ہونا وہ اس کا وہ اجر نہیں رہے گا، بالکل اسی طرح ایک سال کی زکوٰۃ اسی سال ادا ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ سال کے دوران وہ حصے بکھرے کر کے یکمشت ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں پہ جتنا وہ سمجھتا ہے کہ اتنا یہاں پہ ہونا چاہیے، اتنا اس مہینے میں ہونا چاہیے، اتنا فلاں۔ لیکن اس میں یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ جو کہا گیا مشہور جملہ ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب وہ ضرورت مند ہیں اور ہم دور جا کے یہ سخاوت اور خیر خواہی کرتے پھریں، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اس لحاظ سے اپنے قریبی عزیز و رشتہ داروں کو وہ پہلے، لیکن وہ یہ کہ اس کا جتنا ڈیوریشن ہے، اس کا دورانیہ ہے، ایک سال کی مدت ہے، اس کے اندر اس کی زکوٰۃ کا ادائیگی اس کی وہ ضروری ہے، پھر اگلے سال تک چھوڑنا یہ اس کا اتنا اجر جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ جی ہاں بالکل، بہت ہی اہم موضوعات تھے جن پہ گفتگو کی گئی ہے اس پروگرام کے اندر، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرانہ کے حوالے سے، روزوں کو چھوڑنے کے حوالے سے، یہاں تک کہ اتحاد امت جیسے بہت ہی اہم اور سنگین مسئلے کے اوپر جو کہ اس وقت ہم امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، اس کے اوپر بات کی گئی۔ یقیناً آپ کو بہت سارے سوالات کے اس میں جواب بھی ملے ہوں گے، اور جو مولانا صاحب نے جو ہے وہ بیان کی چیزیں وہ بھی آپ تک پہنچی ہوں گی، لہٰذا اس پروگرام کو لائک کیجئے۔ کوئی سوال آپ کا بچتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ لیجئے، اور اس پروگرام کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہ ایک نیکی ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جب تک لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ اجر ملتا رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجئے، السلام علیکم۔